ہم نے دیکھا ہیپننگ والی رات تھی یہ، اور ہم لوگ ساتھ ہی تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن عمران صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی کیا تھی، کہاں پر سب سے بڑی خامی ہوئی؟ تھوڑا سا ایک انالیسز لے کے پھر ہم آگے کی بات ظاہر کریں گے، لیکن جو سارا کچھ یہ ہوا اس کی وجہ کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمپل سی بات ہے، بالکل سادہ سی بات، کہ جس نہج پہ معاملات کو لے جایا گیا اور جو صورتحال پیدا کی گئی، میں کہتا ہوں اس پہ ہم بحث کریں گے تو پھر ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی اور ساری باتیں وہی ڈسکس کوئی ایک چیز جو آپ سمجھتا ہے کہ بنیادی وجہ بنی عمران خان صاحب کے جانے کی؟ بنیادی وجہ ان کی ہٹ درمی. دیکھیں، ریاست جب ایکٹیو ہوتی ہے نا، جب آپ ریاست کو یہ میسیج دیں کہ میں نہ مانوں، میں نہ عدالت، یہ تو بالکل آخر میں جا کے ہوا نا. میں تو کہہ رہی ہوں خرابی پیدا کہاں سے ہونی شروع؟ خرابی تو اسی وقت پیدا ہو گئی نا. خرابی تو اس وقت پیدا ہوئی جب آپ نے یہ کام شروع کیا کہ آپ نے ایک کہا کہ جی مجھے اگر صفحہ لگ ہوا ہے، صفحے میں کوئی درار آئی ہے تو سمجھ لیں کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسری سائیڈ غلط ہے. آپ نے یہ تاثر دینا شروع کیا. یعنی جب آپ صرف یہ کریں کہ اپنے آپ کو ہی صحیح ماننا شروع کر دیں اور دوسرے کو غلط. دیکھیے، آپ جتنے دنیا میں دیکھیں گے نا بڑے لوگ ہوئے ہیں، جو فیصلے جب انہوں نے کیے ہیں تو انہوں نے پہلے سب سے اپنی غلطیوں کو طرف دیکھا ہے، اپنے آپ کو درست کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسروں پہ اعتراضات کیے. لیکن اگر آپ ہمیشہ دوسروں پہ اعتراضات کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں تو پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا مجھے شخص بتا دیں جو خود احتسابی ضروری ہے. خود احتسابی بھی ضروری ہے، اور زیادہ خود اعتمادی بھی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ان کے حواریوں نے، ان کے کچھ مشیروں نے ایسی وہ سبز باغ دکھائے، ایسی باتیں کی کہ جن سے ان میں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی آ گئی. وہ چیز پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکل کا پیدر پہ مشکلات کا باعث بنتی گئی. ہلالی صاحب، یہ عمران صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ کے کہ آگے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے 3-4 جو بیسک کام ہیں، اگلی جو فائٹ جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جد و جہد کریں گے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ فائٹر ہیں اور وہ کریں گے، اس فائٹ سے پہلے انہیں 3-4 بنیادی کام کون سے کرنے چاہیے؟ بنیادی کام وہ تو کہہ دیا ہے کہ اس کا کیا پروگرام ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ میں ڈیمونسٹریٹ کروں گا، میں لوگوں کو اٹھاروں گا، میں اپنے الیکٹریٹ سے ملوں گا، ان کو گیلونائز کروں گا، ان کو ہر قسم کا میں ان کے ساتھ رابطہ رکھوں گا. وہ اس کا کام ہے، جو کام ایک لیڈر کا ہوتا ہے. بتائے گا جا کے یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے نپٹنا ہے، اور یہ ہمارے سے ہمارا باقی ٹرم چھین لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز، اگر جیسے انہوں نے اینالائز کیا ہے واٹس رانگ ود مسٹر عمران خان، تو میں کہوں گا 2 انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں ود ریگارڈ ٹو دا شریفس. ایک واقعات تو یہ ہوا ہے کہ وہ جنرل جیلانی کے ہمسایہ تھے، اور جنرل جیلانی کا جب دیوار گر گیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فری فکس کر دیں گے جنرل جیلانی کے لیے. تو جنرل جیلانی اتنا خوش تھا کہ اس نے جا کے پھر نواز شریف وہ ضیاء الحق کو بتا دیا، اور اس کے بعد نواز شریف کا کریئر ٹک آف. اور بڑی افسوس کی بات کہہ رہی ہے. اور دوسری بات جو انبلیویبل تھا کہ اتنا لکی آدمی نکلا کہ جتنے بھی اس نے چوری کی ہے کبھی اس کو پکڑا نہیں گیا، کبھی اس کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھا گیا. تو اس قسم کی اگر قسمت کسی کے پاس ہو تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں آدمی. اٹس ویری لکی، از ویری لکی. ٹھیک ہے، تو ان کی آپ کو لگتا ہے کہ لک زیادہ کام کر گئی، اس لیے یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا اکارڈنگ ٹو پلان. لیکن بہرحال یس، لک اینڈ پاکستان کی خامیاں کہ ادھر کوئی ہے نہیں. اسے کرمنل انٹرپرائز، میں نے تو کل آپ کو ایکسپلین کیا کیسا کرمنل انٹرپرائز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 16 ارب 4 نوکر پاپڑ والے سمیت کل 11 تاریخ کو پیشی ہوگی نیب میں. اب پتہ نہیں نیب سے وہ نکل آئے ایک دفعہ، اور شاید انہوں نے چھٹی لے لی ہوگی.
یہ کبھی سنا ہے آپ ایک آدمی ایک طرف حلف لے رہا ہے پرائم منسٹر کا اور دوسری طرف 16 ارب منی لانڈرنگ؟ کوئی نہیں پیش ہو رہا سر کل. ہم پرانے پاکستان میں واپس آ گئے, کوئی پیش نہیں ہو رہا کل. لیکن بہرحال اس وقت فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آپ نے یہ بات یاد رکھی ہے, ہم پرانے پاکستان میں آ چکے ہیں. ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے یہ صرف ایک نیریٹو بلڈنگ ہے؟ جی آ جائیے, میں اسی طرف یاد کر لیجیے آپ بات. نہیں, لیٹ می اسٹاپ یو دیئر. دیکھیے ہم ایک بڑے سیریس اور بڑے سینسٹیو موقع پہ ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے, چلو وہ مان گئے. سلیکٹڈ کا مطلب ہے دھاندلی ہو گئی الیکشن میں, نو پرابلم, دھاندلی ہر وقت ہوتی ہے, ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے. پورا پہلے کی بھی گورنمنٹس کچھ سلیکٹڈ تھے. اب ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں, انڈرسٹینڈ, ہم کہہ رہے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. امپورٹڈ کا مطلب سیڈیشن, باہر سے پیسے لے کے, مدد لے کے. امپورٹڈ گورنمنٹ اور سیڈیشن, اس کا مطلب ہے کہ اگر واقعی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان لوگوں کا لنک ٹریس ہوا تو وہ قانون کہتا ہے سزائے موت. اور ویسے اس قسم کے لوگوں کو پکڑنا, اگر آپ پکڑ سکتے ہیں اور سزا دے سکتے ہیں تو شاید ایک سول وار کا ایک ڈینجر بنتا ہے. وہ واقع پھر غدار بنتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا امپورٹڈ, یاد رکھیں کہ اگر اور میں چاہتا ہوں کہ یہ انویسٹیگیشن نہ ہو. آپ کہیں گے تم کس قسم کے آدمی ہو, پہلے تو ہفتہ بھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو, پورا ہفتہ آپ کہتے رہیں کہ انویسٹیگیشن نہیں. لسن ٹو می. اس خط کو اگر آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انویسٹیگیشن زیرو غداروں کو پیدا کرے, ہو ہی نہیں سکتا. جس قسم کی اس کی ورڈنگ ہے. آپ نے دیکھ تو نہیں لیا I want to tell you something. کچھ چیزیں میں نہیں بتاؤں گا نا. I want to tell you something. اگر آپ اس قسم کی وچ ہنٹ شروع کریں کہ کون غدار ہے, اگر آپ کے کورٹس ایسے فیصلے کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو ٹانگیں گے, عمر قید کریں گے, اور اس پہ کہ وہ غدار ہیں. کیوں کہ آپ نے ان کو ڈٹرمن کیا. تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ جو گورنمنٹ تھی اس کو نکالنے کے لیے اگر ہمیں باہر سے بھی امداد ملنا تھا, کوئی بات نہیں, ہم ہیں, وی آر آن دا رائٹ پاتھ, وہ آدمی از ناٹ آن دا رائٹ پاتھ. ایک بہت سینسٹیو سچویشن پیدا ہوتا ہے. مگر اگر آپ کچھ نہ کریں تو اگر بھی غدار ہیں کیا ہوگا؟ وہ مر جائیں گے نا, ان ڈیو کورس, نیچرل ڈیتھ, ختم, چپ چاپ نکل جائیں گے ہمارے سوسائٹی سے. مگر اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹانگنے لگ جائیں گے تو انتشار ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ختم کبھی نہیں ہوگا. ہلالی صاحب ایک آدمی کے پھر ایک آدمی, آپ ایک منٹ, ایک آدمی کے پیچھے آپ نے 13 پولیٹیکل پارٹیز, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, میڈیا اور 600 کروڑ پیسے اور $300 ملین بائیڈن سے لے کے ایک آدمی کو ٹو برنگ ہم ڈاؤن اتنا لگا ہے آپ کو. یو وانٹ می ٹو ریپیٹ؟ نو. تو اتنے سب چیزیں لگے ہیں ایک آدمی کو گرانے کے لیے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کرتے ہیں, کچھ آگے کا لاہ عمل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے, کافی کنفیوژن ہے کہ کل آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. ریزگنیشن کا آپ بات کر رہے ہیں لیکن کچھ اور آپ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ریزگنیشن نہیں کریں گے, تو کوئی اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آج پورا پاکستان جس طریقے سے باہر نکلا ہے, میں خود اس وقت F9 پارک اسلام آباد میں جا رہا ہوں جہاں پہ PTI کا پروٹیسٹ ہے اور میلوں میں اس وقت گاڑیاں ہیں. یہ عمران خان کے بغیر ہوئے پورا پاکستان اس وقت, ہر شہر جو ہے اس سے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. پورا پاکستان اس وقت باہر ہے اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی. اس غیر ملکی جو تسلط ہمارے اوپر ہوا ہے, ایک سوورن حکومت کو ختم کر کے جس طریقے سے یہ حکومت اپوائنٹ کی گئی ہے, اس کے لیے پورا پاکستان آج باہر ہے. تو میں پورے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, پورے پاکستان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آج کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور
और इस जदोजहद में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कल की जो हमारा प्लानिंग है वो इंशाअल्लाह ताला यही है, हम चाहते हैं इलेक्शन की तरफ जाए और इलेक्शन की तरफ जाए बगैर इस क्राइसिस का, इस दौरान का कोई हल नहीं। लेकिन इसके लिए कैसे आप अर्ली इलेक्शन ले लेंगे? अभी तो पीडीएम का प्लान तो कुछ और है, वो तो कुछ चाह रहे हैं कि कुछ टाइम महीने लगे ताकि वो कुछ इस्लाहात कर ले फिर इलेक्शन में जाएं, तो कैसे आप लोग प्रेशर कैसे बिल्ड करेंगे? देखिए, हम जिस सिस्टम की कोई सेंसिटी नहीं है, जो सिस्टम बाहर से पोस्ट किया गया है, हम उसका हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और हम ये समझते हैं कि इस तरह के बकाऊ लोगों के साथ, बेज़मीर लोगों के साथ बैठना पाकिस्तान की आवाम की तौहीन होगी और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद अब सड़कों पर होगी, ये जदोजहद पाकिस्तान के गली मोहल्लों में होगी, शहरों में होगी, गाँव में होगी और हम अपनी आज़ादी इंशाअल्लाह वापस लेके रहेंगे। तो फवाद चौधरी साहब, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेजिग्नेशन दे के तो बिल्कुल मैदान खुला छोड़ देंगे तो वो सारे ओहदों पे अपनी मर्जी के लोग तैनात कर लेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि इससे नुकसान होगा? ये एक अच्छी ऑप्शन होगी? असल फैसले जो है वो इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं होंगे, असल फैसले पाकिस्तान की सड़कों पर होंगे, गलियों में होंगे और बाजारों में होंगे और जो भी ये समझता है कि वो इस तरह से पाकिस्तान के अवाम को गुलाम बना सकेगा वो नहीं बना सकेगा और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब, सड़कों में तो फैसला आप करवा रहे हैं, लेकिन फैसला जो आपके खिलाफ हुआ है वो ऐवानों में ही हुआ है। वैसे नहीं, तो ये कौन सा फैसला है? अवाम जिस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करते वो कोई फैसला नहीं होता। अच्छा, बात ये है कि अवाम उस फैसले के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, और अगर अवाम एक फैसले के साथ नहीं खड़े उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये फैसले कोर्ट रूम में हो सकते हैं, अब आज जरा देखिए पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त और उसको जरा दिखाइए कि जो कहते थे कि आप कोर्ट रूम में बैठ के फैसले कर लेंगे तो वो सियासत के फैसले हो जाएंगे, इस तरह थोड़ी होता है। अच्छा चौधरी साहब, आप माशाल्लाह सड़कों की सियासत को भी समझते हैं और ऐवानों के फैसले भी आप कई फैसलों में खुद शरीक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह मजीद भी हैं जहाँ पे असल फैसले होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ से कोई असल फैसला भी आपके हक में आ जाएगा? असल फैसले अवाम की ताकत के साथ होते हैं, अवाम की ताकत जिधर होगी सारे फैसले उधर होंगे और इंशाअल्लाह हम अवाम की ताकत के ऊपर लाएंगे। फवाद चौधरी साहब, कब तक ये लोग सड़कों पर आप लोग निकालेंगे? रमजान का महीना भी है, गर्मी भी आगे है, आप समझते हैं ये एहतजाजी तहरीक कंटिन्यू रखना इस मोमेंटम में पॉसिबल होगा? लोगों के अपने भी बड़े मसले मसाइल होते हैं रोटी पानी के। आज़ादी की तहरीकें गर्मियों में और सर्दियों में तफरीक नहीं करती, जो जज्बे होते हैं वो गर्मियों सर्दियों के नहीं होते, जज्बे तो जज्बे होते हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि लाखों लोग इस तरह से आज पूरे पाकिस्तान में बाहर निकले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट करोड़ों लोग इस वक्त पाकिस्तान के लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और वो इंशाअल्लाह इस आज़ादी की तहरीक में शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो कह रहे हैं कि जी अवाम में ही हम जाएंगे।